سینئر اینکر پرسن صحافی اور تجزیہ کار کرن ناز صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کرن، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے بھی۔ فرمائیے گا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب مئی میں پاک بھارت جنگ ہوئی ہے تو اس کے بعد اس عہدے کی کتنی ضرورت تھی، اور خاص طور پر اب دنیا تبدیل ہو رہی ہے تو جنگ کی نئی ڈائنامکس میں اس عہدے کی کتنی اہمیت ہے سی ڈی ایف کی، جو آج فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی کرن جی، بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو دیکھیں یہ بہت خوشائند ہے اور وارفیئر کے تقاضوں کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا۔ وقت کے تقاضوں کے تحت یہ سلسلہ تھا۔ ہمارے پاس پہلے جوائنٹ چیف کا عہدہ بھی تھا اور وہ اس وقت کی ضرورت تھا۔ اب جو یہ نیا سی ڈی ایف کا عہدہ ہے اور یہ جو سچویشن ابھی کریٹ ہوئی اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا تبدیل، جس طرح سے وہ جنگ کے تقاضے تبدیل ہو رہے ہیں، جس طرح سے وارفیئر کے میدانوں میں تبدیلی آ رہی ہے، اس کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا۔ یہاں پر کچھ حکومت کی طرف یہ ضرورت ہے یہ بات کرنے کی، ان کی نااہلی کے حوالے سے کہہ لیجئے یا پھر ڈیلیز کے حوالے سے کہہ لیجئے، کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں کو بات کرنے کا موقع ملا کہ جن کے پاس مئی کے بعد سے اب تک پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے دفاع کے حوالے سے بات کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، جن کے پاس کچھ لفظ نہیں تھے، ان کو یہ بات کرنے کا موقع ملا، ان کو یہ پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملا کہ اللہ جانے ایسی کیا سچویشن ہو گئی ہے، ایسا کیا معاملہ ہو گیا ہے۔ لیکن کرن، جو آپ ڈیلے کی بات کر رہی ہیں نا، اس تاثر کو رد کیا ہے آج اعظم نذیر تارڑ صاحب نے، وفاقی وزیر قانون اور وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آسان چیز نہیں ہے، ظاہر ہے نوٹیفیکیشن ہو رہا ہے، اور ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب نے بھی اس طرف ہماری نشاندہی کی ہے کہ یہ کوئی آسان کام تھوڑی ہے کہ نوٹیفیکیشن ایسی جاری کر دیا جائے۔ تو ڈیلے کے حوالے سے انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ جلد جاری ہو جائے گا، اس کی نوک پلک صحیح ہو رہی ہے، اور واقعی ان کی پریس کانفرنس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ فوری طور پر یہ سمری ارسال کر دی گئی اور اب ایوان صدر میں یہ منظور بھی ہو گئی ہے۔ جی بالکل، آپ کی بات درست ہے اور وہ منظور ہو بھی گئی ہے، لیکن میں وہی یہ بات کر رہی ہوں کہ وہی چیز جو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے آج پریس کانفرنس کر کے کہی، اگر اسی وقت کے جب اس کے اوپر گفتگو شروع ہوئی تھی، شروع ہوئی تھی، اسی وقت ہی اگر یہ اہم ریلیونٹ لوگوں کی طرف سے یہ بات کر دی جاتی تو ان لوگوں کو اتنی بات کرنے کا اور اس طرح کا پروپیگنڈا کرنے کا موقع نہ ملتا جو پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھا۔ اس وقت جو سلسلہ ہوا ہے وہ بہت زیادہ خوشائند ہے، کیونکہ میں نے اگین کہ یہ انتہائی ضروری تھا، یہ وقت کی ضرورت کے تحت تھا، اور جس طرح سے ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ جوائنٹ چیف کا جو عہدہ پاکستان میں تھا وہ بھی اس وقت کی ضرورت تھا، اور اس وقت جو موجودہ حالات میں، موجودہ سرکمسٹانسز میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہو گیا، اور آئندہ بھی اگلے 10 سالوں میں 20 سال دفاع کے لیے جو بھی ضروری اقدامات ہوں گے وہ اسی طرح سے لیے جاتے رہیں گے۔ اگین جو نوٹیفیکیشن آپ نے کہا کہ جس کے اندر ڈیلے کیا گیا، اگر میرا صرف اور صرف یہ کہنا ہے کہ اگر یہ اسی وقت کی کاؤنٹر ایک نیریٹو دے دیا جاتا، اگر اسی وقت کی یہ بات کر دی جاتی کہ اس کے اندر ڈیفینیٹلی ہم سب اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ایک نیا عہدہ کریٹ ہوا ہے، اس کے لیے تمام چیزیں نئے سرے سے ہونی ہوتی ہیں اور یہ اٹ ٹیکس ٹائم، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ حکومت کی طرف سے، حکومت کے وہ تمام لوگ جو آج بیٹھے ہیں، جنہوں نے ساری بات کی ہے، آج بیٹھ کے یہ سب کچھ بتایا ہے، یہ آج سے 4 دن پہلے بھی ہو سکتا تھا، یہ 4 دن پہلے بھی آ کر بتایا جا سکتا تھا، اور اس پر یہ بات ہو سکتی تھی کہ اس میں ٹائم لگتا ہے اور یہ نوٹیفیکیشن ہو جانا چاہیے تھا۔ بہرحال اب یہ نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے، یہ نہ صرف بہت زیادہ خوشائند ہے بلکہ یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے پاکستان نے پچھلے ابھی مئی میں آپ بات کر لیجئے یا آپ اکتوبر میں بات کر لیجئے، جس طرح سے ایک سنکرونائز سچویشن ہمیں نظر آئی ہے، جس طرح سے پاکستان کا مضبوط دفاع ہمیں نظر آیا ہے، اب اس عہدے کی کریشن کے بعد، اس عہدے کے بعد یہ مزید ایک سنکرونائز سچویشن ہمیں نظر آئے گی، اور پاکستان کا دفاع الحمدللہ مضبوط ہے اور مزید مضبوط سے مضبوط تر ہوگا الحمدللہ۔ اچھا کرن، جو ٹیکنیکلٹیز ہیں وہ آپ بھی سمجھ رہی ہیں، وہ ہم بھی سمجھ رہے ہیں، جو ناقدین ہیں جنہوں نے اس پہ تنقید کی، اس عہدے کی کریشن پر، اس کے نوٹیفیکیشن پر، وہ کیوں نہیں سمجھتے کہ پاکستان کو اب اس چیز کی ضرورت ہے؟ اگر ہم دیکھیں اپنے بارڈرز کو دیکھیں، اپنے ہمسایہ کو دیکھیں، کوئی لائلٹی نہیں ہے ان کے اندر ہمارے لیے۔ اچھا، یہ تھوڑا سا پینفل بھی ہے، یہ شاید ان لوگوں کے لیے پینفل ضرور ہونا چاہیے جن کے لیے سب سے زیادہ مقدم ہونا چاہیے ملک کا دفاع، اور میں شاید اپنے آپ کو وہاں پر شمار کرتی ہوں کہ جہاں پر میرے لیے سب سے زیادہ ملک کا دفاع بہت زیادہ عظیم ہوتا ہے۔ وقت کی ضرورت اور وقت کے تقاضوں کے مطابق جو ڈیسیجنز لیے گئے، جس طرح کی ترامیم کی گئی، اور اب جس کا نوٹیفیکیشن بھی اب فائنلی ہمارے سامنے آ گیا ہے،
جو ہو گیا ہے یہ بہت زیادہ ضروری تھا, یہ امپورٹنٹ تھا, اور یہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی چیز ہے جو پہلی دفعہ ہو رہی ہو اور پاکستان میں کوئی چیز پہلی دفعہ کریٹ کی جا رہی ہو یا کوئی پوزیشن کی جا رہی ہو. بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو اس طرح کی سچویشن پر آ گئے ہیں جنہوں نے اپنی تمام آرم فورسز کو جو ہے وہ سنکرونائز کر دیا ہے, ایک چھتری تلے کر دیا ہے. تو یہ اس وقت کی ضرورت تھا. یہ این جو نیو وارفیئر ہے نا, جس میں ہوائی میدان بھی ہے, جس میں زمینی میدان بھی ہے, جس میں آپ کا سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا بھی ہے, تو ان تمام کے لیے ایک ہارمونی, ایک سنکرونائزیشن بہت زیادہ ضروری تھی. اور یہ اس چیز کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے جو ڈیسیجن لیا گیا ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کو ہمیں کہنا پڑے گا اور کہنا چاہیے کہ یہ بہت زیادہ خوش آئند ہے. اور جو لوگ خبر برائے خبر کے طور پر جن چیزوں کے اوپر تنقید ہو رہی ہوتی ہے, یا خبر برائے خبر کے طور پر جن چیزوں کو ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے, جن پر بات ہو رہی ہوتی ہے, آئی تھنک کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں, کچھ معاملات جس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ ملک کو, قوم کا ڈیفنس اور دفاع کا معاملہ ہوتا ہے. تو ان معاملات پہ میری سمجھ بوجھ یہ کہتی ہے کہ وہاں پر خبر برائے خبر اور خبر برائے تجزیے کے طور پر پھر بات نہیں ہونی چاہیے. وہاں پر سب سے مقدم ملک کا دفاع ہونا چاہیے, اور وہ آج ہمیں اس کی ایک کڑی نظر آ رہی ہے کہ اس کو مزید اسٹرانگ کرنے کے لیے جو ایک اسٹیپس اب لیے جا رہے ہیں, اور آنے والے دنوں میں ہم مزید جو اسٹیپس دیکھنے والے ہیں, یہ فور شور پاکستان کے دفاع کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لیے ہو رہا ہے. بالکل درست کہا کرن آپ نے, چونکہ الحمدللہ ہمارا دفاع مضبوط ہے اور یہ مضبوط ہاتھوں میں ہے, اور ہمارا دفاع یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج اس عہدے کی کریشن کے بعد دفاع اور مضبوط ہوا ہے. آپ نے نیو وارفیئر کی بات کی, تو اس میں ہوائی میدان کا بھی آپ نے ذکر کیا, تو اس کی اگر ہم بات کریں کرن, تو ایئر چیف کی مدت ملازمت میں بھی 2 سال کی توسیع ہوئی ہے, ان کی بھی منظوری دی گئی ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ ان کی جو مدت ملازمت میں توسیع ہوئی ہے وہ بھی بہت اہمیت کی حامل ہے؟ ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ رابطہ کریں کرن ناز سے. تو اور یہ ایک بڑی خبر ہے, بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ فیلڈ مارشل سید آصف منیر چیف آف ڈیفنس فورسز مقرر ہو گئے ہیں.